ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج ہم سب کا جو جڑنا ہے وہ ایک بہت بڑے مقصد کو لے کر ہے۔ یقیناً دین کی بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مجلس جس میں قرآن کریم کو پڑھا جائے، قرآن کریم کو سمجھایا جائے، یہ بہت برکت والی مجلس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج جو ہم سب جڑے ہیں وہ درس قرآن یا تفسیر کو سننے کے لیے جڑے ہیں۔ درس قرآن کا معنی قرآن کا سبق، قرآن کو پڑھنا پڑھانا، اس کو سمجھانا۔ تفسیر کا بھی یہی مطلب ہے۔ تفسیر کا معنی ہے اللہ کی مراد کو سمجھانا۔ اس آیت سے اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ بس اتنی آسان بات ہے کہ قرآن پاک میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بہت ساری صورتیں پڑھتے ہیں۔ یہ آیت میں اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اس آیت سے ہم کو کیا میسج ملتا ہے، یہ بات کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا، اسی کو تفسیر بولتے ہیں۔ اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے جو اتارا ہے وہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے نہیں اتارا، یعنی قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے رہے ہیں یا قرآن کو حفظ کر لے رہے ہیں، صرف اسی لیے اللہ قرآن کو نہیں اتارا۔ اگرچہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں 14ویں پارے میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے نبی، ہم نے آپ کے پاس قرآن اتارا اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو سمجھائیں۔ ہم نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو سمجھائیں کہ کیا اللہ ان کو کہہ رہے ہیں، ان سے کیا باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اس مقصد سے ہم نے اتارا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس مقصد سے قرآن کو اتارا تاکہ لوگ قرآن میں غور کریں، قرآن کے اندر غور کریں۔ اب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اس لیے اتارا تاکہ اس قرآن کو سمجھایا جائے۔ نبی صحابہ کو سمجھائیں گے، صحابہ اپنے بعد والوں کو سمجھائیں گے، اسی طرح ایک دوسرے کو سمجھاتے ہوئے آئیں گے۔ تو ہم بھی جو آج یہاں پر بیٹھے ہیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا تاکہ قرآن میں غور کریں۔ اگر قرآن کا ترجمہ نہیں جانیں گے، صرف قرآن پڑھتے رہیں گے تو غور کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اس لیے غور کرنے کے لیے تفسیر کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس آیت سے اللہ تعالیٰ ہم کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اس پر ہم عمل کیسا کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں کرنے کی ہیں، کیا چیزیں نہیں کرنے کی ہیں۔ تو یہ سب باتوں کو جاننے کے لیے علماء سے، معتبر علماء سے، معتبر کتابوں سے تفسیر کو سننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی مقصد سے الحمدللہ ہم سب یہاں پر جڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو شروع میں بتانا ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن سے پہلے کچھ باتیں بتانا ضروری ہے۔ اگر یہ باتیں ہم سمجھیں گے تو قرآن کو سمجھنا آسان ہوگا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے قرآن پاک کی فضیلت کیا ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، قرآن پاک کو جو ہے سمجھنے کی کیا فضیلت ہے۔ بہت مرتبہ ہم تعلیم میں سنتے ہیں کہ قرآن پاک کا دیکھنا، قرآن پاک کا سننا، قرآن پاک کا پڑھنا
قرآن پاک کا سمجھنا، ہر چیز عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو دنیا کی ہدایت کا بہترین ذریعہ بنایا ہے. جس طرح کمپنی میں کوئی چیز آپ کو دیتے ہیں، کمپنی والے فریج دیے، تو فریج کے ساتھ ایک چھوٹی سی کاپی بھی ہوتی ہے. اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فریج کے اندر یہ چیزیں رکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں نہیں رکھ سکتے، اور ایسا استعمال کریں گے تو اچھی رہے گی، ایسا استعمال کریں گے تو خراب ہو جائے گی. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کو ملتی ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پوری دنیا کا نظام جو بنایا ہے، اس نظام کو بنانے کے بعد دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے بھیجا، تو کیا دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نہیں بتائیں گے؟ ضرور بتائیں گے. یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہے کہ جب معمولی چیز ہم خریدتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے ہم کو بتایا جاتا ہے، ورنہ وہ چیز لے کر بیکار ہے. تو دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، دنیا کی زندگی دی ہے، تو اس کو گزارنے کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے گزاریں گے تو کامیاب زندگی ہوگی، کس طریقے سے گزاریں گے تو زندگی ناکام ہوگی. یہ ساری باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا. اور قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو بیان کیا. تو حدیثیں جو ہیں وہ قرآن ہی کا خلاصہ ہیں. اللہ تعالیٰ فلاں فلاں آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بولتے ہیں ان باتوں کو کیا بولتے ہیں، حدیث. تو اللہ کی بات قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث ہے. دونوں کو ملائیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. صرف قرآن سے قرآن سمجھنا مشکل ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں قرآن کے پاک کی، آپ کو انشاءاللہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ صرف قرآن سے اگر سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پر ایک موٹی بات بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر بتایا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. ایک نہیں دو نہیں، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. لیکن آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ روزہ رکھو بول رہے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے. حج کرو بول رہے ہیں، حج کرنے کا کیا طریقہ ہے. زکوٰۃ دو بول رہے ہیں، زکوٰۃ کتنے مال کی دینا، کس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے، کس کس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، یہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں. اب ظاہر بات ہے اگر کوئی آدمی صرف قرآن سے قرآن کو سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے حدیث کو اس کے ساتھ جوڑنا. حدیث کو جوڑے بغیر اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت سی جگہوں پہ آدمی غلطی کر جائے گا. اس لیے یہ دونوں چیزوں کو جوڑنا ضروری ہے. پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو حدیث میں صاف صاف الفاظ میں نہیں ملتی، صاف صاف لفظوں میں حدیث میں بھی نہیں ملتی. تو وہ بات نہ قرآن میں صاف صاف ہے نہ حدیث میں صاف صاف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ قرآن میں ہو، لیکن صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ وہ بات نہیں بتائے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بات کو صاف صاف لفظوں میں حدیث میں نہیں بتائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ کا جو آپس میں فیصلہ ہوگا کہ قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ مطلب ہے، تو یہ تیسرا درجہ ہے جو سمجھنے کے لیے ہم کو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک تو قرآن بھی چاہیے، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسرے آیت سے مدد لیتے ہیں، ایک آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث سے بھی مدد لیتے ہیں. کبھی آیت کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کے علاوہ صحابہ کی زندگی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. تو جب صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اسی طرح قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے کے لیے ان تین چیزوں کے علاوہ کبھی صحیح عقل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. صحیح عقل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. صحیح عقل کس کو بولتے ہیں؟ صحیح عقل وہ ہے جو قرآن و حدیث اور صحابہ کی زندگی سے ملتی جلتی ہو. تو صحیح عقل کی بھی بعض مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، جہاں آدمی کو اپنی عقل چلانا پڑتا ہے. میری اور آپ کی عقل نہیں، جو قرآن پاک کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، حدیثوں کو جانتے ہیں، بڑے بڑے علماء جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں، وہ بھی اپنی عقل سے، یعنی اپنی عقل سے مراد اپنی جیب سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بات وہ سمجھے ہیں، اپنے تجربے سے کچھ باتیں بتاتے ہیں، ان کو بھی لینے سے قرآن پاک کی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہ قرآن پاک کو سمجھنے کے 4 ذریعے ہیں، اس کو جو ہے آپ کے سامنے بتانا ہے. اور اب آپ کے سامنے بتانا ہے قرآن کا معنی کیا ہے. بار بار سنتے ہیں قرآن قرآن،
قرآن کے معنی ہیں عربی میں وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے. قرآن کے معنی وہ کتاب جو بار بار پڑھی جائے. تو قرآن کو قرآن اسی لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہ کتاب جو ہے بار بار پڑھی جاتی ہے. ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں, بڑے بھی بنتے ہیں, مرد بھی, عورتیں بھی, بوڑھے بھی, جوان بھی, رمضان غیر رمضان, دن رات ہر وقت جو ہے قرآن پڑھتے ہیں. دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے. قرآن کو تو مسلمان پڑھتے ہی ہیں, غیر مسلم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں, بہت زیادہ پڑھتے ہیں. ہم سے بھی زیادہ جو ہے غیر مسلم قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جس کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب. تو اس لیے قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے. قرآن پاک کا ایک دوسرا معنی ہے کہ وہ کتاب جو ایک ملی ہوئی ہو, ملی ہوئی کتاب. ملی ہوئی کتاب کا مطلب کیا؟ یعنی قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت سے, قرآن پاک کا ایک سورہ دوسرے سورے سے, قرآن پاک کا ایک پارہ دوسرے پارے سے ملا ہوا ہے. ہر ایک کا آپس میں کنیکشن ہے. ایسا نہیں کہ ایک بات اللہ تعالیٰ یہاں بولے بالکل بے کنیکشن بات آگے بول دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں آئی, یہ آیت اللہ تعالیٰ کیوں بیان کرے, اس سورہ کے بعد یہی سورہ کیوں بیان کرے, تو اس کا بھی آپس میں کنیکشن ہوتا ہے. تو قرآن پاک کی آیتیں, قرآن پاک کے سورے جس طرح تسبیح کے دانے ایک کے بعد ایک پیرو کر رہتے ہیں بیک ٹو بیک, اسی طرح سے قرآن پاک کی صورتیں اور قرآن پاک کی آیتیں ایک دوسرے سے بالکل جڑی ہوئی ہیں. اس آیت کے بعد یہی آیت سیٹ ہو سکتی ہے, دوسری آیت سیٹ نہیں ہو سکتی. تو ملی ہوئی کتاب یہ قرآن کا دوسرا معنی ہے. تو چونکہ اس کی آیتیں اور اس کی صورتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں, ملی ہوئی ہیں, اس لیے بھی قرآن پاک کو قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کے اور بھی نام ہیں. مثال کے طور پر قرآن کا ایک نام ہے الفرقان. فرقان بھی جو ہے قرآن ہی کا ایک معنی ہے. فرقان کے معنی وہ کتاب جو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی, صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب. تو قرآن کا ایک دوسرا معنی ہے نام الفرقان. قرآن کو صرف کتاب بھی بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ قرآن کے واسطے لفظ کتاب بھی استعمال کرے ہیں. تو قرآن کا تیسرا نام کیا ہے؟ کتاب. پہلا تو نام قرآن ہے, دوسرا نام فرقان, تیسرا نام کتاب. اور اسی طرح قرآن پاک کا ایک نام ہے الذکر, ذکر. یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بعض جگہوں پہ استعمال کریں قرآن کا نام, چونکہ قرآن کا پڑھنا ذکر ہے اور اس کے ذریعے سے آدمی کو نصیحت حاصل ہوتی ہے, اس لیے قرآن کا ایک نام ہے ذکر. اور قرآن کا پانچواں نام ہے تنزیل, وہ کتاب جو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اتری, وہ کتاب جو آہستہ آہستہ اتری. یہ بھی قرآن کا نام ہے. یہ 5 نام ہیں قرآن پاک کے خاص. ان کے علاوہ بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اور بھی نام ذکر کریں, لیکن یہ 5 نام جو ہے قرآن پاک کے خاص ہیں. اور ان میں بھی سب سے زیادہ جو خاص ہیں وہ ہے القرآن. قرآن کو قرآن بول کر اللہ تعالیٰ قرآن میں 60 پر 1 مرتبہ ذکر کرے ہیں. لفظ قرآن میں جو ہے 60 پر 1 مرتبہ 61 مرتبہ آیا ہے. تو قرآن کا جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام ہے وہ القرآن. اس کے علاوہ اور بھی اس کے جو ہے نام ہیں. اسی طرح اب آگے ایک ضروری بات ہے جو بہت اہم ہے. قرآن کو ہم پڑھتے ہیں یا حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ہم کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کوئی اشکال نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے دل میں بات پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم عقل مند ہیں, ہم اپنی عقل سے اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے کیا؟ ہمارے کو قرآن کی کیا ضرورت, ہمارے کو حدیث کی کیا ضرورت, کیا ہم اپنی عقل سے خود فیصلہ نہیں کر سکتے؟ ایسا کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے. ہمارے دل میں تو نہیں ہوگا, الحمدللہ ہم قرآن کو مانتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے اور ریزن اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو خود اللہ تعالیٰ عقل دیا ہے, ہم اپنی عقل سے جو ہے کون سی چیز استعمال کرنا کون سی چیز استعمال نہیں کرنا یہ ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں گے, ہم کو قرآن یا حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں. لیکن قرآن کی کوئی بات اگر اچھی ہے اس کو مان لیتے ہیں, لیکن قرآن پاک کی سب باتوں کو ہم نہیں مانتے. ایسے لوگ ہیں
ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پورا قرآن ماننا کیا بھی ضروری نہیں ہے، جو بات اچھی لگے اس پر عمل کر لو، جو پسند نہیں آتی اسے چھوڑ دو، ایسا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کو یا حدیث کو ماننا ضروری ہے؟ اس کے بغیر کیا ہمارا کام پورا نہیں ہو سکتا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں، 3 راستے ہیں۔ کوئی بھی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو 3 راستے ہیں۔ سب سے پہلا راستہ تو انسان کا، مثال کے طور پر اس کی آنکھ، ناک، کان اور اس کی زبان اور ہاتھ پیر میں جو چھونے کی طاقت ہے، یہ 5 طاقتیں ہیں۔ ان 5 طاقتوں کو حواس بولتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، ناک سے سونگھ کر اور زبان سے چکھ کر اور ہاتھوں سے چھو کر، یہ 5 طاقتیں، ان 5 طاقتوں کو بولتے ہیں حواس۔ تو کوئی بھی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے سب سے پہلے حواس سے۔ مثال کے طور پر میرے سامنے کیا چیز رکھی ہوئی ہے، اگر میں آنکھ بند کر کے بولنا چاہوں عقل کے ذریعے سے بول سکتا ہوں کیا؟ میں دیکھے بغیر صرف عقل کو استعمال کر کے بولو تمہارے سامنے کیا رکھا ہے، تو بول سکتا ہے آدمی؟ نہیں بول سکتا۔ اس کا علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی میرے سامنے جو چیز رکھی ہوئی ہے وہ کتاب ہے، جائے نماز ہے، ڈیسک ہے، تو آدمی دیکھ کر اس کا علم حاصل کر سکتا، صرف سوچ کر اس کا علم حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سن کر آدمی معلوم کر سکتا ہے، اور کچھ چیزیں سونگھ کر معلوم کر سکتا ہے یہ اچھی ہے یا باسی ہے، کچھ چیزیں چکھ کر آدمی معلوم کر سکتا، صرف دیکھ کر آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ایسی چیز سڑی گلی ہے، چکھنے کے بعد بعض مرتبہ معلوم ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو چھونے کے بعد معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ 5 طاقتیں ہیں انسان کو علم حاصل ہونے کا پہلا سٹیپ۔ اس کے بعد کا سٹیپ ہے عقل۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ 5 طاقتیں کام نہیں آتی، بلکہ عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کتاب کو میں دیکھا، آنکھ سے دیکھا اور معلوم ہوا کہ کتاب کا سائز کتنا ہے، کتاب کا رنگ کون سا ہے، یہ تو معلوم ہو گیا آنکھ سے، اور ہاتھ سے چھو کر دیکھا سموتھ ہے یا سخت ہے، یہ جو ہے آدمی اپنے حواس سے بتا سکتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کتاب کے بارے میں جو ان 5 چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے آدمی کو عقل دوڑانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی سوچے گا کہ بھئی یہ کتاب جو میرے سامنے ہے، یہ کتاب خود بخود وجود میں آ گئی یا اس کو کوئی بنایا؟ اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ سب مانتے ہیں نا یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، یہ کتاب خود بخود تو وجود میں نہیں آ گئی، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ اس کا ایک جنا پیپر تیار کیا، ایک آدمی اس کا اٹا تیار کیا، ایک آدمی اس کو پرنٹ کیا، ساری چیزیں گزرنے کے بعد وہ اب ہمارے ہاتھ میں آئی۔ تو کتاب کو دیکھنے کے بعد یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ کتاب خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ اب یہ بات آنکھ سے بول سکتے ہیں؟ نہیں۔ آنکھ سے کب بول سکتے ہیں؟ جب یہ کتاب بنتی ہوئی ہمیں دیکھنا، ہم یہ کتاب بنتی ہوئی پرنٹ ہوتی ہوئی نہیں دیکھے نا، تو یہ کتاب بنتے وقت ہم نہیں دیکھے تو آنکھ سے دیکھ کر نہیں بول سکتے، کان سے سن کر نہیں بول سکتے، تو اس چیز کا فیصلہ کون کرے گی؟ عقل۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کتاب خود بخود وجود میں نہیں آئی، اس کو کوئی بنانے والا ہے، اس کو کوئی پرنٹ کرنے والا ہے، کوئی بائنڈنگ کرنے والا ہے۔ تو یہ دوسرا سٹیپ ہے علم حاصل کرنے کا۔ لیکن یہ دوسرا سٹیپ جو علم حاصل کرنے کا عقل ہے، یہ بھی ایک جگہ جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو عقل سے بھی معلوم نہیں ہو سکتی، کتنی بھی آدمی عقل استعمال کر لے آدمی کو معلوم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اس کتاب کو میں کیسے استعمال کروں تو اللہ خوش ہوں گے، اور کیسا استعمال کروں گا تو اللہ ناراض ہوں گے، اس بات کا آدمی عقل فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اس کتاب کو اگر میں مثال کے طور پر کیا طریقے سے اگر استعمال کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، کس طریقے سے استعمال کروں گا تو مجھے عذاب ہوگا، تو ثواب کس چیز پر ملے گا، عذاب کس چیز پر ملے گا، یہ بات کا فیصلہ آدمی کی عقل نہیں کر سکتی۔ ثواب
اور عذاب کا ذکر اللہ اور اس کے رسول بتائیں گے کہ یہ کام ثواب کا ہے، یہ کام عذاب کا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے رمضان میں پورے روزے رکھا، عید کے دن بھی روزہ رکھ رہا، تو روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عید کے دن اگر روزہ رکھ لیا اور یہ خوش ہو گیا کہ آج کے دن بھی میں کھائے پیے بغیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا، اللہ خوش ہوں گے اس سے؟ کیوں؟ ارے بھائی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا ہے، لیکن اللہ خوش ہوں گے؟ نہیں. تو اس کی عقل تو کیا کہے گی کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوں، اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس سے بڑھ کر کیا ہونا بول کے. لیکن عقل سے آگے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، آج کھانے پینے سے اللہ خوش ہوں گے، آج بھوکے رہنے سے اللہ خوش نہیں ہوں گے. آج کے دن کھانے پینے سے اللہ خوش ہوں گے، بھوکے رہنے سے اللہ خوش نہیں ہوں گے. اسی لیے جمعہ کے دن روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے. جمعہ کے دن کھانا پینا چاہیے، بہتر سے بہتر غذائیں کھانا چاہیے. عید کا دن ہے آج کا دن، آج کے دن روزہ رکھنا پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جمعہ کے دن روزہ رکھنے کی نہیں تھی، جمعرات کو رکھتے تھے، پیر کو رکھتے تھے، لیکن جمعہ کے دن روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تو کس دن روزہ رکھنے سے ثواب زیادہ ملے گا، کس دن روزہ رکھنے سے ثواب نہیں ملے گا، یہ بات آدمی کی عقل سے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. اس کے لیے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے وحی کی. تیسرا سٹیپ معلومات کا کون سا ہے؟ وحی. تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. صرف حواس سے کام نہیں چلتا، صرف عقل سے کام نہیں چلتا، وحی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بغیر وحی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو وحی کس کو بولتے ہیں؟ وحی کا معنی کیا ہے؟ بہت مرتبہ ہم سنتے ہیں وحی وحی بول کے. تو وحی کا معنی عربی میں آتا ہے اشارہ کر کے کوئی بات کرنا. اشارے سے کوئی بات کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ وحی. دل میں کوئی بات ڈال دینا، یہ ہے وحی. دل میں کوئی بات ڈال دینا یا اشارے میں کوئی بات بول دینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ وحی. گھر میں مہمان آ گئے ہیں، اب بیوی دیکھ رہی کہ گھر میں دودھ نہیں ہے، تب شوہر کے سامنے کھلم کھلا نہیں بولتی اجی گھر میں دودھ نہیں ہے، جا کے دودھ لے کے آؤ بول کے، اس لیے کہ مہمان بولتا ہے نکو نکو چائے ہمیں پی لے کے آئے بول کے اٹھ کے چل جاتی. تو بیوی کوشش یہ کرتی کسی طریقے سے کہ شوہر مجھے دیکھ لے اور صرف شوہر سمجھ جائے، دوسروں کو معلوم نہ ہو. اب ایسا اشارہ کرتی ہے کہ جس سے شوہر سمجھ جاتا ہے کہ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں بول کے. ایسا کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ وحی. تو اشارے سے کوئی بات سمجھا دینا عربی میں اس کو وحی بولتے ہیں. دل میں کوئی بات ڈال دینا اس کو جو ہے وحی بولتے ہیں. تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ جو اتارے ہیں وحی کے ذریعے سے اتارے ہیں. اور یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک الگ الگ طریقوں سے وحی اترتی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنا میسج پیغمبروں تک پہنچانا چاہتے تھے وہ الگ الگ طریقوں سے ہوتا تھا. ایک طریقہ وحی کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کی مدد کے خود ہی نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے تھے، خواب کے ذریعے سے یا ویسے ہی نبی کے دل میں کوئی بات بار بار آتی تھی تو نبی سمجھ جاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ دل میں بات ڈالا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بات بتائے ہیں وہ آیت اتار کر اللہ تعالیٰ نہیں بولا ابراہیم علیہ السلام پر، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دیا. اب وہ بار بار ان کے دل میں خیال آتا رہا تو نبی کو یہ میسج مل جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو کچھ چیزوں کی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آتی ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈالتے تھے، نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے وحی کا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی سے بات کر لیتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ کوہ طور پر بلا کر ڈائریکٹ بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آواز کو موسیٰ علیہ السلام سنتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ معراج کی رات میں بات کیے ہیں. تو ایک طریقہ کوئی بات پہنچانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ڈائریکٹ جو ہے دکھ کر کوئی بات بتا دیتے ہیں. تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجنے کا یہ ہے کہ بعض مرتبہ فرشتے کی مدد سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی بات اپنے نبی تک پہنچاتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کو عام طور سے اللہ تعالیٰ جو ہے وحی دے کر بھیجتے تھے تمام نبیوں کے پاس. اگرچہ حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ بعض مرتبہ دوسرے فرشتے بھی وحی لاتے تھے، لیکن قرآن کی وحی صرف حضرت جبریل علیہ السلام لائے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اکثر اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس قرآن کی آیتیں بھیجتے تھے. اور جبریل علیہ السلام بھی کبھی اپنی اصلی شکل میں آ جاتے تھے،
اور کبھی کسی انسان کی شکل میں آتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی, وہ اتنے خوبصورت صحابی تھے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو اپنا چہرہ ڈھانک کر پھرنا پڑتا تھا, اتنے زیادہ خوبصورت صحابی تھے. تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اختیار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے, اور کبھی کسی ایک اجنبی آدمی کی شکل بھی اختیار کر کے آتے تھے جس کا چہرہ کوئی دیکھا نہیں ہے, اور کبھی اپنی اصلی شکل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. تو یہ طریقے الگ الگ طریقے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے. ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کا یہ ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو گھنٹیوں کی آواز جیسی کیفیت محسوس ہوتی تھی. جس طرح مسلسل اگر گھنٹہ بجاتے رہیں تو جیسی آواز آتی ہے ویسی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی تھی. وہ بھی ایک طریقہ تھا. جس طرح اگر کوئی آواز مسلسل گھنٹہ بجاتے رہے بغیر رکے کہ نان اسٹاپ مسلسل گھنٹہ بجا رہے ہیں تو آدمی کو سن کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آواز کہاں سے آ رہی. تو اسی طرح آسمان سے جو فرشتہ وحی لے کر آتا تھا تو وحی کی آیتیں اس طرح سے پڑھ کر سناتا تھا, سمجھ میں نہیں آتا کہ فرشتہ ادھر ہے یا ادھر ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ گھنٹی کی آواز جس طرح سے مسلسل چلتی ہے تو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو اسی طرح سے مسلسل آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے. یہ بھی ایک طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتارنے کا. اور وحی جو ہے اللہ تعالیٰ جو اتارتے تھے یہ وحی کا بوجھ معمولی بوجھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے, اتنا وزن رکھتا ہے قرآن. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جب 40 سال کی عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو 40 سال کی عمر سے 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت کا طریقہ ہے. کوئی بھی چیز اگر اچانک کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پہلے موسم بنانا پڑتا ہے, ماحول بنانا پڑتا ہے, پھر جا کر اگر سامنے بات رکھیں گے تو بات قبول ہوتی. ڈائریکٹ اگر کوئی بات لا کر پیش کر دیں گے تو قبول نہیں ہو سکتی. جیسے مثال کے طور پر روٹی اگر سیکنا ہو تو پہلے توے کو گرم کرنا پڑتا ہے, پھر جا کر آپ روٹی ڈالو تو روٹی سیک جاتی ہے. ڈائریکٹ چولہے پہ توا رکھتے ہی فوراً اگر روٹی ڈال دیں گے تو روٹی نہیں بنتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس جب وحی بھیجنا چاہتے تھے 40 سال کی عمر میں تو ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجا, بلکہ وحی اتارنے سے 6 مہینے پہلے سے جب اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ السلام کو سچے خواب دکھانا شروع کیا. سچے خواب کا مطلب کیا تھا؟ رات میں آپ جو خواب دیکھتے تھے دن میں ویسا ہی ہوتا تھا. جو کچھ رات میں خواب میں دیکھتے تھے دن میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا تھا. اس سے مقصد کیا تھا؟ اس سے مقصد یہ تھا کہ آپ کو اپنے بارے میں ایک اعتماد پیدا ہو کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک کچھ الگ انسان ہوں. اپنے بارے میں آپ کو یہ فیل ہو کہ میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں, اس لیے کہ میں جو بھی رات میں دیکھتا ہوں دن میں وہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے جو 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے گئے. اس کے بعد غار حرا میں ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کونا ہے. اس کونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اکثر جو ہے تنہا رہتے تھے. نبی بننے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہنے کو پسند کرتے تھے. تو اکثر جو ہے 2-4 دن کا سودا لے کر, سامان کھانے پینے کا لے کر وہاں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اللہ تو اس وقت بھی موجود تھے نا, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بھی اللہ کو مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں بھی اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو تو سب بھی مانتے ہیں. تو اللہ کی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, وہاں بیٹھ کر کرتے تھے. تو وہاں پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبائے اور دبا کر بولے اقرا, پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, آپ بچپن میں کوئی پڑھے نہیں تھے, بلکہ آپ تو کیا پورے عرب کے اندر پڑھنا لکھنا کسی کو نہیں آتا تھا. پوری عرب کنٹری کے اندر کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری کنٹری میں, پوری مکمل کنٹری کے اندر
पढ़ना लिखना जानने वाले लोग सिर्फ 17 थे। पूरी कंट्री के अंदर पढ़ना लिखना जानने वाले लोग सिर्फ 17। इतनी बहुत कम पढ़ाई होती थी, कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था, कोई एक आध होता था उसको पढ़ना लिखना आता था, वरना कोई पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबा कर बोल रहे हैं इक़रा, पढ़ो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। फिर दूसरी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब करके फिर जोर से दबाए, इतना जोर से दबाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि करीब था कि मेरी जान निकल जाए। होता है ना कभी कि मोटा आदमी, ताकतवर आदमी किसी दुबले पतले आदमी को पकड़ के दबा के दबोचे तो आदमी की अंतड़ियां फसलें एक हो जाती हैं, तो उस तरह से जो है जोर से दबाए। फिर दूसरी मरतबा भी बोले इक़रा, पढ़ो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मा अना बिकारी, मुझे पढ़ना नहीं आता, आता तो पढ़ लेते थे, इतना जोर से दबा रहे हैं तब भी अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर तीसरी मरतबा भी इसी तरह से जोर से दबा कर छोड़े और फिर बोले कि पढ़ो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही जवाब था कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। तब जाके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है आगे पढ़े इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतें अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से पहली मरतबा उतारे हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की थी। तो 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला सबसे पहले इन 5 आयतों को उतारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इसीलिए किताबों में लिखा है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर जो आयतें पढ़ते थे 5-5 आयतें पढ़कर सुनाते थे। कभी कभी पूरा सूरा उतारना होता था। सूरह अनआम 7वें पारे में एक सूरा है जो 1.25 पारे का मुकम्मल टोटल 1.25 पारे का एक सूरा है, सूरह अनआम। ये पूरा एक साथ उतरा था सूरा। तो एक साथ 1.25 पारे का सूरा किसी आदमी के पास सामने पढ़ेंगे तो याद करना मुश्किल होता है। इसलिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 5-5 आयतें आपको पढ़कर सुनाते थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन आयतों को पढ़कर जो है उसको बिठा लेते थे, दिल में बैठ जाती थी। फिर आगे की 5 आयतें पढ़ते थे। तो 5-5 आयतें करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पढ़ाते थे। तो ये पढ़ने लिखने का एक बेहतरीन तरीका है कि अगर कोई कुरान को याद करना चाहता है, कोई सूरा याद करना चाहता है तो 5-5 आयतों को याद करने की तरतीब बनाए। ये सुन्नत तरीका है, 5-5 आयतों को याद करने की तरतीब बताना है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 5 आयतों का सूरा है। इस तरह से जो है 5-5 आयतों को सुनकर सीख कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करते थे। तो वहां पर सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई गारे हिरा में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 मरतबा पकड़कर ये आयतें उतारे। उतारने के बाद अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी देखे नहीं थे, उसी वक्त पहली मरतबा देखे थे। और जाहिर बात है एक आदमी पहाड़ पर बैठकर अकेला है और अनजान आदमी आकर उसे इतनी तरह से जोर से दबाकर पढ़ पढ़ बोल के बोला तो आदमी का दिल घबराता नहीं घबराता? फितरी चीज है वो चीज, दिल का घबराना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, पता नहीं क्या मेरे साथ मामला हुआ। आपको यकीन था कि मुझे नबी बनाया गया, लेकिन एक घबराहट फितरी चीज है, घबराहट फितरी चीज है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घबराते हुए घर को आए और अपनी बीवी से बोले ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। तो आपको चादर उड़ाए तो कपकपी आते वक्त में आदमी डर के वक्त में क्या करता है, कंबल ओढ़ के सो जाता है, तो आदमी का जरा दिल घबराना कम होता है। तो इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर ओढ़ कर सो गए तो आपको जो है जरा घबराहट कम हुई। तो ये सबसे पहली आयतें कुरान पाक की थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हैं। और यहाँ पर वही किस तरह से उतरी है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम डायरेक्ट अपनी असली शक्ल में आकर हज़रत नबी अलैहिस्सलाम को आपके सामने नजर आते हुए ही आयतें पढ़ के सुनाए। बहुत मरतबा ऐसा होता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नजर नहीं आते थे लेकिन आयतें उतर जाती थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि आपके पास शहद की मक्खियों की जैसी आवाज़ आती थी, शहद की मक्खियाँ बिन बिनाए तो जैसी आवाज़ आती, उस तरह की आवाज़ आती थी वही के उतरते वक्त में। और वही का बोझ इतना ज़्यादा होता था कि मैं यही बताना चाहता था कि अल्लाह ताला जो है नबी अलैहिस्सलाम पर डायरेक्ट वही भेजे बगैर 6 महीने तक सच्चे ख्वाबों को दिखाया। उसके बाद अब जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर पहली वही लाए हैं। तो ये 6 महीने में क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जहन बन गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक माहौल मिल गया। अब जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वही पेश की जा रही है, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को कबूल कर लिए
اور آپ کو یقین ہو گیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جو ہے پہلے نبی بنایا گیا. تو یہ جو بوجھ ہوتا تھا وحی کا بہت زیادہ بوجھ ہوتا تھا. اگر ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو اتار دیا جاتا بغیر خوابوں کو نظر دکھائے کہ ایک ہی مرتبہ میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتے تو اتنا بوجھ وحی کا آدمی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس نے جو ہے اس طریقے سے آپ کو دھیرے 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 وحی سے قریب کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کی عمر میں آپ کا دل نکال کر دھویا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں 4 مرتبہ آپ کا سینہ نکال کر آپ کے دل کو دھو کر زمزم کے پانی سے واپس اسی جگہ لگایا گیا. جیسے آج کل اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے نہیں, اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ اس طرح سے سرجری ہوئی ہے. ایک تو بچپن میں بالکل 4 سال کی عمر میں ایک مرتبہ آ کر جو ہے اس طرح فرشتہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے, ابھی اپنی ماں کے پاس واپس نہیں آئے تھے, بالکل چھوٹے تھے, تو اس وقت میں سب سے پہلے آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کا سینہ چیر کر جو ہے آپ کے دل کو دھوئے. پھر دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں آپ کا دل نکال کر دھوئے تاکہ بچپنا جو 10 سال کی عمر کے بچوں کے اندر رہتا ہے بچپنے کام, وہ کام آپ نہ کریں. اس وجہ سے جو ہے آپ کو 10 سال کی عمر میں دھویا گیا دل. پھر اب تیسری مرتبہ 40 سال کی عمر میں نبی بنانے سے پہلے دھو رہے ہیں. اور یہاں دل دھونے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو وحی کا بوجھ ہے وہ نارمل آدمی برداشت نہیں کر سکتا. نارمل آدمی تو کیا پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا. پہاڑ کی طاقت انسان کی طاقت میں بہت بڑا فرق ہے. پہاڑ بھی اس طاقت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا, قرآن کی آیتوں کے بوجھ کو. تو آپ کے دل کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے اور آپ کے دل کو اس قابل بنایا گیا کہ وہ جو بوجھ اللہ کی طرف سے آپ پر آ رہا ہے اس بوجھ کو آپ برداشت کر سکیں. آپ کا دل بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل بن جائے, اس لیے آپ کا جو دل دھویا گیا. پھر معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں پر گئے, وہاں پر اب اللہ کو دیکھنے کا موقع تھا. آج تک اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکا, لیکن اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہے ہیں اور اپنا دیدار کرا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے اللہ کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں. ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے, اللہ کو کہاں سے دیکھ سکیں گے؟ تو اللہ کا نور ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو وہاں اللہ کو دیکھنے کا پاور پیدا کرنے کے لیے 4تھی مرتبہ آپ کا دل دھویا گیا, آپ کے دل کو چیر کر جو ہے وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. تو اب یہاں 40 سال کی عمر میں آپ کے دل کو چیر کر آپ کے دل کو اس قابل بنایا گیا کہ آپ وحی کو قبول کر سکیں. تو یہ جو ہے آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تربیت دی گئی اور وحی کو برداشت کرنے کے قابل بنایا گیا. ورنہ یہ بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر آپ پیر رکھ کر ہیں, اتنے میں وحی نازل ہوئی تو ان کی پیر پر اتنا وزن پڑا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر کہ ان کی ہڈی ٹوٹنے کے قریب ہو گئی. اگر اونٹ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور وحی نازل ہو جاتی تھی تو اونٹ جو ہے نبی کا بوجھ برداشت کر نہ سک کے بیٹھ جاتا تھا, اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ جو ہے لال ہو جاتا تھا. پسینہ, سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کے بدن سے پسینہ نکلتا تھا. ایسا زبردست وحی کا بوجھ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک قرآن کو پہنچائے ہیں. اب یہاں ایک اور بات سمجھنا ہے کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس آیا ہے, قرآن پاک ہمارے پاس آنے سے پہلے 2 اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اس کی کاپیاں رکھے ہیں. کوئی چیز اہم ہوتی ہے بہت زیادہ تو وہ ایک کی سنگل کاپی نہیں رکھتے, اس کی 1 سے 2 کاپیاں رکھتے ہیں. آدمی آدھار کارڈ بناتا ہے, ہر جگہ اوریجنل کارڈ دیتا ہے کیا؟ نہیں, اس کی 2-4 زیراکس کاپیاں رکھتا ہے. بھائی اہم کارڈ ہے, گم گیا تو کیسا بول کے, تو اس کی حفاظت کی غرض سے اس کی 2-4 کاپیاں آدمی نکال کر رکھتا ہے. اسی طرح قرآن بہت اہم کتاب ہے. قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ اتارے تھے ان کتابوں کو اتارنے کا طریقہ الگ تھا, ان کتابوں کو اتارنے کا مقصد الگ تھا. ان کتابوں کو قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں تھی, تورات تھی, انجیل تھی, زبور تھی, یا موسیٰ علیہ السلام پر, دوسرے نبیوں پر اور بھی جو صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں لٹریچر جو اترے ہیں وہ کیسے اترے ہیں؟ ڈائریکٹ تختیوں کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام لا کر نبی کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے کہ بھئی یہ تمہاری تورات ہے, اس کو رکھو. ایک ساتھ پوری کتاب جو ہے نبی کو مل جاتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے تو ایک ساتھ ان کو پوری تورات لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام دے دیے. ان کے لیے پڑھنا آسان ہے. لیکن نبی علیہ السلام پڑھے لکھے نہیں تھے تو آپ پر ایک ساتھ نازل نہیں کیا گیا بلکہ دھیرے دھیرے نازل کیا گیا.
اور اتارنے کا قرآن کا طریقہ کیا تھا کہ قرآن دنیا میں اترنے سے پہلے لوح محفوظ، ایک محفوظ تختی ہے، اس تختی میں قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ پہلے رکھا تھا. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ پہلا جو آسمان ہے، پہلے آسمان میں کعبۃ اللہ کے بالکل، اگر بالکل کعبۃ اللہ سے سیدھے اوپر جائیں، برابر اوپر جائیں، تو ایک جگہ ہے اس کو بولتے ہیں بیت المعمور، پہلے آسمان پہ جو بالکل کعبۃ اللہ کے برابر اوپر ہے پہلے آسمان پہ. تو لوح محفوظ سے پہلے قرآن اتارا گیا اور پہلے آسمان پر رکھا گیا. پھر پہلے آسمان سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اترتا گیا. تو قرآن 2 مرتبہ اترا ہے. لوح محفوظ سے ایک ساتھ پورا پہلے آسمان پہ اتر گیا، پھر پہلے آسمان سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اترتا گیا. اس کو آپ مثال سے سمجھیے، جیسے فلٹر ہے، فلٹر میں 2 ڈبے ہوتے ہیں، ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا. ہم کیا کرتے ہیں، بندے کے ذریعے سے اوپر والے ڈبے میں پانی ایک ساتھ، ایک بندہ پانی ڈال دیتے ہیں، ایک ساتھ ڈال دیے. اب پھر کیا ہوتا ہے، وہ فلٹر ہو کے تھوڑا 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 کر کے نیچے اترتا ہے. اسی طریقے سے لوح محفوظ سے پورا ایک ساتھ قرآن اللہ تعالیٰ اتار دیے بیت المعمور میں، جو آسمان ہے، پہلا آسمان ہے، پہلے آسمان پہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ ایک ساتھ اتار دیے. پھر پہلے آسمان سے جب جب ضرورت پڑتی گئی، جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے اللہ تعالیٰ قرآن کو اتارے ہیں. تو یہ قرآن پاک 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. اور انا انزلنا کا سورہ جو ہم پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ شب قدر میں قرآن اتارے بولتے ہیں، شب قدر میں قرآن اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر شب قدر میں اترا ہے قرآن. ورنہ تو قرآن صرف ایک رات میں نہیں اترا، بلکہ 23 سال، بسپر 3 سال کے لمبے زمانے میں قرآن اترا ہے. قرآن ایک ساتھ نہیں اترا. ایک ساتھ کہاں اترا ہے؟ پہلے آسمان پہ اترا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ ایک ساتھ ہم نے شب قدر میں اتار دیا. پھر شب قدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن آ گیا. اب پہلے آسمان سے جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے دنیا میں اترتا گیا. یہ قرآن پاک کو اتارنے کا طریقہ تھا. تو پہلے زمانے کی کتابیں کیسے اترتی تھی؟ ایک ساتھ اتر جاتی تھی، لیکن قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ نہیں اتارا. اس کا ایک ریزن میں یہ بتایا کہ پہلے زمانے کے جو انبیاء ہوتے تھے پڑھے لکھے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے اس طرح سے اتارا گیا. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں ایک زمانے کے لیے تھی خالی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کب تک کام کرے گی؟ جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہ آ جاتے. عیسیٰ علیہ السلام آ جانے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے. تو اس سے پہلے کی جو کتابیں ہوتی تھی ان کا ایک ایکسپائر ڈیٹ ہوتا تھا کہ فلاں نبی کے آنے تک یہ حکم ہے، فلاں نبی کے آنے کے بعد اگر ان پر کوئی دوسرا حکم آ گیا تو اب یہ پرانا حکم ختم. تو پہلے زمانے کی جو کتابیں ہوتی تھیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ایک ساتھ اتار دیے. لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اتارے ہیں. قیامت تک کے لیے جو بھی آئے گا، چاہے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر دنیا میں واپس آ جائیں. حدیث میں آتا ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں زندہ ہو کر آ بھی جائیں اور اپنی کتاب پر عمل کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر ہمارے زمانے میں آ جائیں اور آ کر یہ بولے کہ میں خود نبی ہوں، میرے اوپر خود اللہ تعالیٰ تورات اتارا ہے، میں تورات پر عمل کرتا ہوں، قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہوں، نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی اگر مسلمان بن کر آ جائیں تو ان کو بھی قرآن کو فالو کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب قرآن قیامت تک کے لیے ہے. تو قرآن کو چونکہ قیامت تک کے لیے اتارنا تھا، ہمیشہ کے لیے اتارنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں کے اتارنے کا طریقہ الگ اور اس قرآن کو اتارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے. اسی وجہ سے کافر جو ہے پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا، یہ اعتراض کرتے تھے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہی دے رہے ہیں کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم قرآن کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں. قرآن کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں اتارے، اس کا مقصد یہ بیان کر رہے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر اگر بات بولی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا، اگر ضرورت نہیں ہے بات بول دی جائے تو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جمعے کے بیان میں مولانا جو ہے بیان کر رہے ہیں، جو بھی ان کو سمجھ میں آیا وہ بیان کر رہے ہیں، بات تو سن لیں گے لوگ،
لیکن آج کل جو چل رہا ہے مسئلہ، جیسے قربانی کے دن ہیں، قربانی کے دنوں میں قربانی کے اگر مسئلے بیان کریں تو ایک دم بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اگر قربانی کے مسئلے رمضان میں بولیں گے تو سمجھ میں آتی بات نہیں آتی. تو جب ضرورت ہوگی تب اگر بیان کیا جائے تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور دل میں بیٹھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ قرآن کو آہستہ آہستہ اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی فلاں کیا ہے، فلاں کا حکم کیا ہے، فلاں کا حکم کیا ہے. اگر ساری باتیں پہلے ہی بتا دیتے تو اتنا زیادہ مضبوطی سے دل میں جمتا نہیں تھا. اگر لوگ سوال کرتے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا. تو جب ضرورت پیش آتی تو جو ہے قرآن اترتا تھا. تو ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اتارے ہیں، اس وجہ سے جو ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں کے مقابلے میں آہستہ آہستہ اتارے ہیں. اسی طرح کچھ باتیں انشاءاللہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. قرآن پاک کو ہم جب کھولتے ہیں تو سورہ پڑھنے کے ساتھ سورہ کے ساتھ مکی یا مدنی بول کے رہتا. سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورۃ البقرہ مدنیہ. تو مکی صورت، مدنی صورت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمجھ میں کیا آتا ظاہر میں کہ یہ سورہ مکے میں اترا اس لیے مکی بول دے رہے ہیں، یہ سورہ مدینے میں اترا اس لیے مدنی بول دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. پلیس کے اعتبار سے سوروں کے نام نہیں ہے، بلکہ ٹائم کے اعتبار سے سوروں کے نام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد کتنے سال آپ مکے میں رہے؟ 13 سال. پھر 10 سال مدینے میں رہے. تو 13 سال کی جو مکے کی زندگی ہے، اس پورے 13 سال کی زندگی میں جو آیتیں یا جو سورے اترے ہیں ان کو مکی بولتے ہیں. اب مکہ ایک چھوٹا شہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال میں ہمیشہ مکے کے اندر ہی نہیں تھے. مکے سے باہر مینا کو جاتے تھے، عرفات کو جاتے تھے. یہ دوسری جگہ ہیں جو مکے سے ہٹ کر ہیں. وہاں پر بھی قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، لیکن ان سب آیتوں کو بھی کیا بولیں گے؟ مکی بولیں گے. کیونکہ مکے کی زندگی میں جو آیت اتری وہ سب آیتیں، مکے کی زندگی میں جو صورتیں اتری ہیں وہ سب صورتیں کیا ہیں؟ مکی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب مدینے کو پہنچ گئے، مدینے کو چلے جانے کے بعد جو جو آیتیں یا جو جو صورتیں اتری ہیں ان کو بولتے ہیں مدنی. تو سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ مدینے کو جانے کے بعد اترا ہے. مدینے کو جانے کے بعد مدینے کے اندر اترنا ضروری نہیں ہے. اب اس 10 سال میں کسی بھی جگہ پہ قرآن اترے تو اس کو مدنی بولیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، تو 10 سال میں جو بھی آیتیں، جو بھی سورے اترے ان سب سورتوں کو کیا بولیں گے؟ مدنی آیت، مدنی سورت بولیں گے. پلیس مدینہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی 10 سال کی زندگی میں دوسری جگہوں پہ بھی گئے ہیں. مثال کے طور پر مدینے کے اندر رہتے ہوئے آپ مکے کو بھی واپس آئے حج کرنے کے لیے. تو اب مدینے سے واپس کہاں آ رہے ہیں؟ مکے کو آ رہے ہیں. اب اگر کوئی آیت اتر رہی، پلیس اگرچہ مکہ ہے لیکن دور کون سا ہے، زمانہ کون سا ہے؟ مدینے کا ہے. تو مدینے کے زمانے میں پلیس اگرچہ مکہ ہو تب بھی اس آیت کو کیا بولیں گے؟ مدنی بولیں گے. تو قرآن پاک کی جو صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں وہ پلیس کے اعتبار سے نہیں ہے، ٹائم کے اعتبار سے ہے کہ مکے کے ٹائم میں نازل ہوئی یا مدینے کے ٹائم میں نازل ہوئی. انہی آیتوں کو جو ہے مکی اور مدنی کہا جاتا ہے. یہ ایک قرآن پاک کی صورتوں کے اندر بات سمجھنے کی ہے. اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اترنے کی ترتیب الگ ہے اور قرآن پاک کے پڑھنے کی ترتیب الگ ہے. یہ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب ہمارے سامنے جو قرآن ہے اس میں ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ الف لام میم یہ لکھا ہے. تو کیا قرآن ایسے ہی اترا تھا کیا؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ؟ نہیں. قرآن اترا الگ ترتیب سے اور قرآن کو پڑھا جاتا ہے الگ ترتیب سے. قرآن کے اترنے کی ترتیب الگ ہے، قرآن کے پڑھنے کی ترتیب الگ ہے. پڑھنے کی ترتیب تو ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. پہلے کون سا سورہ پڑھنا، پہلے کون سی آیت پڑھنا، پھر بعد میں کون سا سورہ کون سی آیت، یہ ہمارے سامنے لکھ کر ہے. لیکن اس انداز سے قرآن نہیں اترا تھا، بلکہ جب جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی وہ آیت اترتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے کہ یہ جو آیت اتری ہے اس آیت کو فلاں پارے میں، فلاں سورے میں، فلاں آیت کے بعد، فلاں آیت سے پہلے رکھو.
یہ بتا دیتے تھے کہ آیت اترتی اب ہے، لیکن اس آیت کو فلاں پارے میں رکھنا ہے، فلاں سورے میں رکھنا ہے، اور فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد. جیسے مثال کے طور پر قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیتیں ہیں وہ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ابھی میں بتایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ جو ہے یہ سب سے پہلی آیتیں ہیں قرآن کی، لیکن یہ کہاں ہیں؟ 30ویں پارے میں ہے. جو سب سے پہلے اترا قرآن وہ کہاں ہے؟ 30ویں پارے میں. اور جو قرآن کی سب سے آخری آیت ہے وہ کون سی ہے؟ 3 پارے میں ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، اب اس کے بعد کوئی آیت نہیں اتری. تو جو سب سے پہلے اترنے والی آیت ہے وہ تو 30ویں پارے میں ہے، اور جو سب سے آخر میں اترنے والی آیت ہے وہ کہاں ہے؟ 3 پارے میں. تو قرآن کے اترنے کی ترتیب الگ ہے اور قرآن کے پڑھنے اور لکھنے کی ترتیب الگ ہے. اترنے کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جو پڑھنے کی ترتیب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو جب ضرورت ہوتی تھی، جس آیت کی ضرورت ہوتی تھی وہ آیت اللہ تعالیٰ اتار دیتے تھے، لیکن اس آیت کی سیٹنگ کیسی ہو، اس کو کہاں رکھا جائے، تو پھر آیت قرآن جڑے گا. کون سی آیت کا تعلق کس آیت سے بنے گا، کون سے سورے کا تعلق کس سورے سے بنے گا، وہ سیٹنگ خود اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. جبرائیل علیہ السلام آ کر نبی علیہ السلام کو بتا دیتے تھے کہ فلاں سورے میں فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے رکھو. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا. بس انشاءاللہ آج کے دن کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. کچھ اور باتیں ہیں، ایک آدھ جمعے میں اس طرح کی ضروری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ قرآن پاک شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن پاک کی محنت کے لیے قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. مختصر دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، وصل على جسد محمد صلى الله عليه وسلم في الأجساد، وصل على قبر محمد صلى الله عليه وسلم في القبور. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی دریا کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ اس وقت ہمارے جڑنے کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ کا قرآن ہے، آپ کے شان کے مطابق اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ سمجھنے اور سمجھانے میں غلطی سے حفاظت فرمائیے، اور جو غلطیاں ہو جائیں اللہ ان کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہماری پوری نسلوں کو اے اللہ قرآن کی اے اللہ خدمت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر حافظ قرآن پیدا فرمائیے، علماء دین پیدا فرمائیے. اے اللہ داعیان پیدا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اے اللہ قاریوں کو پیدا فرمائیے. اے اللہ ہم سب سے اے اللہ قرآن پاک کی خوب خدمت لیجئے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بہترین قرآن پاک کا پڑھنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے یہاں پر جڑنے کو قبول فرمائیے. اس دعا کو اپنے لطف و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.